السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا ادھر آ جائیں کرو نا آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہو، آپ کو تو سنائی دے رہا ہے ماشاءاللہ، سب کو مائک لگا ہے، لیکن ہمارے لیے ہماری تھوڑا سا مدد کریں آپ۔ ہم کو اچھا لگتا ہے جب آپ کی صورت، مسلمان کی سیرت اور مسلمان کی صورت دونوں اچھی، الحمدللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دلوں کو روشن اور مجلہ فرمایا ہے۔ سورہ یاسین جیسی مقدس آیت میں سورہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے سن اور سنا رہے ہیں۔ اور آج اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کے ایک اچھے خطیب حضرت مولانا حافظ قاری نہال الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ بھی ہماری بزم میں موجود ہیں، اور ان کی برکتیں اور ان کا جو فیض ہے وہ بھی ہم پر ہوگا۔ آج ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے اور درود شریف پڑھیے آپ لوگ محبت کے ساتھ، سب لوگ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ وکان معه وصحابه جلوسا فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدق یا رسول اللہ وحبب الی من دنیا ثلاث النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدق ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ وحبب الی من دنیا ثلاث الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوم الخلق۔ فقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صدق یا عمر وحبب الی من دنیا ثلاث اشباع الجیان وکسوۃ الالیان وتلاوۃ القرآن۔ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ صدق عثمان وحبب الی من دنیا ثلاث الخدمۃ للسیف والصوم فی السیف والضرب بالسیف۔ فبینہما کذلک اذ جاء جبریل علیہ السلام فقال ارسلنی اللہ تبارک وتعالی لما سمع مقالتکم وامرکم ان تسألنی ما احب ان كنت من اهل الدنيا فقال ما تحب ان كنت من اهل الدنيا فقال ارشاد الضالين ومعاونة الغرباء القانتين ومعاونة الاهل العيال المعسرين۔ وقال جبريل يحب رب العزة جل جلاله وقال جبريل يحب رب العزة جل جلاله بذل الاستطاعة والبكاء عند الندامة والصبر عند الفاقة۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ان اللہ خلقهم لحوائج الناس۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج اسی سلسلے میں کچھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ خطبے کے بعد میں آیت پڑھتا ہوں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا،
یہ ہے وہ جس نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون. وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے. آج کا مضمون تھوڑا لمبا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا اطمینان سے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور بہت اچھا لگے گا. اقبال صاحب ایک بہت بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال عاشق رسول، جنون عشق سے توجہ دینا آپ لوگ، جو لوگ شعر شاعری کے زیادہ شوقین ہیں، حاجی اکرم وغیرہ، جنون عشق سے اللہ بھی نہ بچ سکا اے اقبال. جنون عشق سے، حاجی مینو صاحب، جنون عشق سے اللہ بھی نہ بچ سکا اے اقبال. تعریف یار نے پورا قرآن لکھ دیا. تعریف حسن یار میں پورا قرآن لکھ دیا. اللہ سے جو روکے وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے جو روکے وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے جو روکے وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو وہ تلوار بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو وہ تلوار بھی فتنہ. تلوار ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر ناحق کے لیے ہو اور اگر حق کے لیے ہو، اگر حق کے لیے ہو تو ہر آواز اللہ کی آواز، ہر آواز رسول اللہ کی آواز. لہذا کوشش یہ ہو کہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا دوستی اللہ کی اور دشمنی اللہ کی. دوستی بھی اگر کسی سے ہو تو اللہ کی، دشمنی بھی اگر کسی سے ہو تو اللہ کے لیے. سیدنا حضرت مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا حیدر کرار، سبحان اللہ. ان کی شان بے مثال، ان کی عظمت رفع والا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی بھی اس قدر انعام و اکرام عطا فرمائے جو حد و شمار سے بہتر، اور دینی انعامات اتنے عطا فرمائے کہ ان کا نام لے لے گا انشاءاللہ ان کی مشکل حل ہو جائے. ان کے کام اتنے اعلیٰ و ارفع ہیں. جہاد میں چلے، جہاد میں تو لڑائی ہی ہوتی ہے، دشمن کو قتل ہی کیا جاتا ہے. کبھی کسی جہاد میں، کبھی کسی جہاد میں کسی دشمن، بڑے سے بڑے دشمن نے ان کو زیر نہیں کر سکا. کیونکہ یہ شیر خدا تھا، اللہ کا شیر. رسول اللہ نے ان کو شیر خدا کا خطاب کیا. ایک اپنے دشمن کو اٹھا کے پٹک دیا، سینے پہ سوار ہو گیا، چاہا کہ اس کو اپنی تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دے، کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، آپ کے منہ پہ تھوک دیا، اور جیسی اس نے تھوکا تو آپ الگ ہو گئے، سینے پہ سوار تھے، اڑ گئے اور اس کو قتل کرنے سے رک گئے اور کہا جا. اس کو بڑا تعجب ہوا، اتنے بڑے دشمن کو قابو پانے کے بعد چھوڑ دیا. کہا میں سمجھا نہیں. دشمن نے کہا میں سمجھا نہیں.
آپ کا یہ فعل ایسا بچکانا ہے؟ مجھے مار دینے میں عقل مندی تھی، چھوڑ دینے میں عقل مندی نہیں ہے، آپ نے کیسا کیا؟ کہا تو اس راز کو نہیں سمجھ پائے گا۔ کہا بولیے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا جب میں نے تجھے پٹکا تھا اور اس کے بعد گردن پر تیری تلوار چلانا چاہتا تھا تو میرا جذبہ صرف یہ تھا کہ میں اللہ کے لیے تجھے کروں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور جب تو نے مجھے تھوک دیا میرے منہ میں تو میرے نفس میں ایک بات پیدا ہوئی، غصہ آیا مجھے، اب ایسا لگا کہ میں تجھے تھوڑا جلدی مار دوں، تو اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اللہ کے لیے نہیں ہوتا، میں خود اپنے لیے تمہیں قتل کرتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بزرگوں کا یہ عمل جو ہمیں سکھاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے اور قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ جو مسلمان بزرگوں کے طریقے پہ چلے گا انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ زیادہ لمبا کروں گا تو بہت ہو جائے گا، ایک لمبی حدیث میں نے پڑھی ہے، ترجمہ بتا کے اس کے بعد میں دو چار باتیں اس کی کروں گا۔ ایک دن سرکار اپنے صحابہ میں تشریف فرمائے، سرکار موج میں، صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں۔ فرمایا سنو، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ صحابہ متوجہ ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو پسند ہے، والنساء اور مجھے میری ازواج مطہرات پسند ہیں۔ سبق ہے کہ نہیں اس میں؟ سبق ہے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی، میں اس سے خوش ہوتا ہوں جو نماز پڑھتا ہے۔ وَكَانَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ جُلُوسًا، آپ کے اصحاب بھی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا مجھے پسند ہے۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، اور اپنا مال یا رسول اللہ آپ کے لیے خرچ کرنا مجھے پسند ہے۔ اور تیسری پسندیدہ چیز فرمائی وَإِبْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، یہ مجھے پسند ہے۔ عمر بھی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا سرکار مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کہا کون؟ کہا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوم بالخلق، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پرانا کپڑا ہو جائے تو اسے پھینکنا نہیں، پھٹا کپڑا نہیں، پھٹا نہیں پہننا، پرانا کپڑا ہو اس کو سل کر کے پہننا مجھے پسند ہے۔ سبق ہے، سبق ہے، اس میں بھی ہر بات میں سبق ہے اور ہر ایک کی بات میں دم ہے۔ حضرت عثمان بھی کھڑے ہوئے، کہا سرکار مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں، اشباع الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اشباع الجیان جو بھوکے ہوں ان کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان اور جو لوگوں کے پاس بدن میں کپڑے نہ ہوں ان کو کپڑے پہنانا، وتلاوۃ القرآن اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ سبق ہے، سبق ہے۔ حضرت علی بھی کھڑے ہو گئے، کہا سرکار مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا الخدمۃ للضیف والصوم فی الضیف والضرب بالسیف، مہمان کی خدمت کرنا، مہمان گھر میں آ جائے تو اس کی خدمت کرنا، اور گرمیوں میں روزہ رکھنا، سخت گرمیوں میں روزہ رکھنا یہ پسند ہے مجھے، اور یا رسول اللہ آپ کی دی ہوئی تلوار سے جہاد کرنا۔ سبق ہے۔ وَبَيْنَهُمَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فقال ارسلنی اللہ تبارک تعالی لما سمع مقالتہ. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل آ گئے. اللہ کے رسول نے شہپر جبرائیل کے پروں کی آواز سنی، کہا رک جاؤ کوئی آ رہا ہے آسمان سے. دیکھا تو جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا مجمع سے، کہا اللہ نے تمہاری سب باتیں سنی ہیں، اللہ نے تمہارے اس مقالے کو سب باتوں کو سنا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ. اگر میں اہل دنیا سے ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا تم مجھ سے پوچھو. اے لوگوں، اے صحابیوں، مجھ سے پوچھو. اگر میں دنیا میں سے ہوتا، دنیا والوں میں سے ہوتا، میں بھی انسان ہوتا تو مجھے کیا پسند ہوتا، مجھ سے پوچھو تم لوگ. تو صحابہ نے پوچھا بتائیے، ما تحب ان کنت من اہل الدنیا، اگر تم دنیا میں سے ہوتے تو آپ کو کیا پسند ہوتا؟ کہا ارشاد الضالین، گمراہوں کو راستہ دکھانا، ومعاونۃ الغرباء القانتین، اور غریبوں کو کی معاونت کرنا، ومعاونۃ الاہل العیال الموسرین، اور جو زیادہ عیال رکھتے ہیں اور ان کا خرچ پورا نہیں ہوتا تو ان کی اعانت کرنا، مدد کرنا. سبق ہے، ہر بات میں دم ہے کہ نہیں؟ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. رسول اللہ کو 3 چیزیں پسند، صدیق اکبر کو 3 چیزیں پسند، فاروق اعظم کو 3 چیزیں پسند، عثمان غنی کو 3 چیزیں پسند، حضرت مولا کائنات کو 3 چیزیں پسند، حضرت جبرائیل کو 3 چیزیں پسند. اور حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے مجھے اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند. تو کہا صحابہ نے، موجود مجمع نے کہا کہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ تو بیان کیا حضرت جبرائیل نے بذل الاستطاعہ. یہ بھی سبق آموز، خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ صحابہ کرام اور دوسرے، بذل الاستطاعہ، جو تمہاری استطاعت ہو اس استطاعت کے مطابق خرچ کرو اللہ کی راہ. والبکاء عند الندامہ، اور کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رو توبہ کرو. والصبر عند الفاقہ، اور اگر ایسا وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ سب کو روزی روٹی سے نوازے، اگر ایسا وقت آ جائے تو پھر وہ صبر کرے. الصبر عند الفاقہ. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت اخیہ. جب تک کوئی بندہ اپنے کمزور بندے کے حق مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. ان اللہ خلقہم لحوائج الناس. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرو. سبق ہے سب میں. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کے ارشاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلے ہوئے وہ کلمات طیبات ہیں جس نے کائنات کا رخ بدل دیا، زمانے کو تبدیل کر دیا. ایسا انقلاب برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا، مختصر سی مدت میں سارے زمانے کی تہذیب کو بدل کے رکھ دیا اور اپنی ایک تہذیب قائم کی. کھانے پینے سے لے کر اور زندگی کے آخری مرحلہ تک ہر قانون کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا دیا کہ انسان کو انسان کامل بنا دیا. انسان کو انسان کامل بنا دیا. اور جب پوری دنیا تمہاری گزر کر جائے، تمہاری پوری عمر گزر جائے، جب آدمی قبر میں جائے تو اب قبر کے بعد میں کام شروع ہوتا ہے، جو میں آپ کو سورہ یاسین کی تفسیر بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی، کلمہ پڑھنے والوں پر قیامت نہیں آئے گی، اللہ کا نام لینے والوں پر قیامت نہیں آئے گی، جس کے دل میں ایمان ہوگا ان پر قیامت نہیں آئے گی. ایک ایسی ہوا چلے گی جس ہوا سے سارے مسلمان ختم، بڑی ٹھنڈی میٹھی خوشبودار. 40 سال تک صرف کفر ہی کفر ہوگا. اب تیاری شروع ہے قیامت میں.
اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ سور پھونکیں، سور اسرافیل، آپ سور پھونکیں، تو آپ سور پھونکیں گے، اور جیسے ہی آپ سور پھونکیں گے تو پہلے اس کی آواز دھیمی رہے گی اور پھر تیز تر ہوتی ہے، لوگ کان لگا کے سنیں گے غور سے کہ کیا آواز آ رہی ہے، اور جب وہ سنیں گے تو آواز تیز ہوتی چلی جائے گی، اور اتنی تیز ہوگی کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، انسان مر جائیں گے، سب پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے، درخت جو ہے مٹیا میل ہو جائیں گے، ساری زمین میں کچھ باقی نہیں رہے گا، فنا فنا، اس کے سوا کچھ نہیں رہے گا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، ساری کائنات فنا فنا۔ قیامت کا انتظام ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد 40 سال تک ایسی ہی دنیا ویران پڑی رہے، کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، سب ویران۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، پھر آپ آواز ماریں، اسی کا بیان ہے اس میں۔ تو جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام آئیں گے اور جب دوبارہ سور پھونکیں گے، ہے نا، الی ربہم ینسلون، اور پھونکا جائے گا سور، جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے، جیسے ہی سور پھونکیں گے تو ساری دنیا زندہ ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کرو، قدرت الہی پر غور کیجئے، آپ تھوڑا سا دھیان دو، یہ قرآن کی خبر ہے جو ہم کو بتائی جا رہی ہے، ساری کب سے دنیا قائم ہے ہم کو اس کی گنتی معلوم نہیں ہے، کب سے لوگ مر رہے ہیں ہم کو کچھ پتا نہیں ہے، پتا ہے آپ کو؟ کسی کو پتا نہیں۔ اب وہ مرے ہوئے لوگ کہاں گئے؟ مٹی میں سب ختم ہو گئے، مل گئے، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمیں خبر دیتا ہے، یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے کالجوں میں جب آپ پڑھو گے نا تو یہ گن جو ہے اور یہ راز جو ہے آپ کو کئی سال، 10 20 سال پڑھنے کے بعد ملے گا، جو قرآن میں 1400-1500 سال پہلے بتا دیا گیا۔ آدمی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی، سب پورا سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن ایک کڑ، ایک ایسا ریزہ رہے گا انسان کے جسم کا جو ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے، وہ صرف باقی رہے گا، جو زمین پہ ملا ہوا ہے۔ جیسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اسی ذرے میں جو دکھائی نہیں دیتا، کسی دوربین سے بھی دکھائی نہیں دے گا، گویا کہ وہ فنا ہو چکا ہوگا، لیکن اسی کण اور اسی ذرے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرتوں کا جلوہ نظر آئے گا، اور وہاں سے مطلب پورے انسان کا جسم جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2-4 دن میں بنے گا، وہ پلک جھپکتے بن جائے گا، پلک جھپکنے نہیں پائے گی، اور اس کے بعد پورا جسم جو ہے انسان کا اچھا، کتنے کروڑ کتنے ارب لوگ ختم ہوں گے، کوئی ٹھکانہ ہے؟ مان سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ میری بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے، یا جلدی میں کہہ گیا؟ فوراً ایک ہی لمحہ، ایک ہی سیکنڈ جو ہوگا، اسی ایک سیکنڈ میں قدرت خدا کی دیکھیے آپ، اسی ایک سیکنڈ میں خربوں لوگ جو مرے ہوئے تھے اور ان کا وجود ختم ہو چکا تھا، اللہ کی قدرتوں کا جلوہ ایسا آئے گا کہ اسی ایک لمحے میں سارے کے سارے لوگ جی پڑیں گے، جی اٹھیں، سب زندہ ہو جائیں، سب ایک لمحے۔ ایسا نہیں کہ ایک پہلے ہوگا پھر دوسرا ہوگا پھر تیسرا ہوگا، ہندوستان والے بعد میں ہوں گے یا فلانے والے ادھر ہوں گے، یہ ملکوں میں تقسیم، ایک لمحے میں ساری کائنات زندہ ہو جائے، اور جیسے ہی وہ زندہ ہوں گے تو سب دوڑ پڑیں گے، حشر کے میدان کی طرف دوڑ پڑے گا، یہ کہتے ہوئے کہ ہائے ہم کو کس نے سوتے سے جگا دیا ہے، کس نے جو جگہ دی ہم کو؟ الی ربہم ینسلون، اللہ کی طرف قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سونے سے جگا دیا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون،
تو پھر آواز آئے گی کہ یہ وہ ہے جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، جس کو تم حیرت سے دیکھ رہے ہو، یہ وہ ہے وصدق المرسلون، اور رسولوں نے حق فرمایا تھا۔ رسولوں نے بھی یہی تم کو کہا تھا، یہی سبق رسولوں نے بھی دیا تھا۔ اللہ کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا تھا وہ بھی انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، سب کے سب ایک ہی چنگھاڑ میں سارے۔ اچھا، اب وہ سور کا انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کسی آواز کا مرنے کا تعلق تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اتنی آواز تیز آئے کہ آدمی کے کان کے پردے پھٹ جائے، دماغ پھٹ جائے، دل پھٹ جائے، مر جائے، لیکن زندہ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس قدرت خداوندی کو انشاءاللہ میں کل اگلے جمعے میں بتاؤں، یاد رکھو گے؟ یاد رکھنا یہ قرآن ہے، اور سورہ یاسین میں تو ہر مضمون قرآن کا موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ تو غور سے آپ سنتے رہو گے، تھوڑا یاد بھی رکھو اور اس پر عمل بھی کرنے کا، اور اللہ کی قدرتوں کا ذرا دیکھیے کہ آپ اللہ کتنا، تو اللہ کے فرامین پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ میں نے آپ کو حدیث بھی ایک تو سنا دی ہے، اب انشاءاللہ یہی سلسلہ جاری رہے گا، ایک حدیث پڑھوں گا، اس کے بعد یہ پڑھوں گا آپ کو اس کے متعلقین، اور یہ بتاؤں گا آپ کو، ہے نا؟ تھوڑا ہو سکتا ہے ٹائم 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے، تو آج بھی زیادہ ہو گیا ہوگا میرے خیال سے، میں گھڑی نہیں دیکھ رہا ہوں ڈر کے مارے کہ دیکھ لوں گا تو مجھے بند کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کیا کہتے ہیں پروگرام کو، جو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں نے شروع کیا ہے، اور ان کی نیت خالص یہی ہے کہ دین عام ہو جائے، اچھی باتیں لوگوں کو سننے کو ملے، جو دین کی جو ہم نہیں سن پا رہے ہیں یا نہیں سنائی جا رہی ہے یا نہیں کسی وجہ سے ہم تک پہنچ پا رہی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ذریعہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دعوت درس قرآن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو ہدایت یاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔